بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا آج 7واں رکوع شروع کریں گے، آیت نمبر 60 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم نے عمالقہ سے، قوم جبارین سے جہاد کرنا ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کی طرف سے 40 سال تک میدان تہ میں سرگرداں پھرتے رہے، پریشان حال، منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہاں رزق کی کمی ہوئی، اللہ کی طرف سے من و سلوہ آ گیا۔ اب پانی کی قلت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے اور کہا کہ جناب پانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے ہیں پانی کے لیے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ اس چٹان پر، اس پتھر پر اپنا عصا ماریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پانی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے وہاں سے۔ یہ بنی اسرائیل 12 خاندان تھے، تو 12 چشمے، ہر خاندان کو علیحدہ علیحدہ سے چشمہ مل گیا تاکہ کوئی کسی کا لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو وہاں سے پانی پیتے رہے، اوپر سے من و سلوہ آ جاتا، ادھر سے پانی مل جاتا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ حکم تھا کہ فرما برداری کریں، کھانے پینے کی فکر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں۔ لیکن ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ یہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ان کو پانی ملنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب، تو ہم نے کہا آپ ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر، اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تو ہر گروہ نے اپنا پانی کا گھاٹ پہچان لیا، پانی لینے کی جگہ کو جان لیا کہ یہ ہمارا گھاٹ ہے اور وہاں سے ہم نے پانی لینا ہے۔ وہاں سے پانی لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات، نوازشات مسلسل ہو رہی ہیں، اور حکم صرف یہ ہے کہ تم نے فساد نہیں پھیلانا، بس اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں لینے کے باوجود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے انعام اور اکرام اترتے دیکھنے کے باوجود انہوں نے اطاعت اور فرما برداری سے منہ پھیر لیا۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں صرف حکم کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم اس کی کروڑہا نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اگر ہم اطاعت اور فرما برداری نہ کریں تو اس سے بڑی کوتاہی کوئی نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو
خالق حقیقی مالک حقیقی نے انعام اور اکرام ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں من و سلوہ ان کو مل رہا تھا، پانی مل رہا تھا، تو ان کو وہ چیز بھائی نہیں۔ محبوب کی طرف سے جو چیز ملتی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور محبوب حقیقی کی طرف سے اتنی خوبصورت نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر قائم نہیں رہ سکتے، ہم مستقل طور پر یہ من و سلوہ اور پانی اس کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم تو اور چیزیں چاہتے ہیں، ہمیں اور چیزیں دی جائیں۔ اس کا ذکر اگلی آیہ مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام اور اکرام تھا، اور تمہیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ کھاؤ پیو اور فساد نہیں پھیلاؤ۔ تم نے کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر، من و سلوہ من و سلوہ من و سلوہ، بس یہی کھاتے رہتے ہیں، کوئی اور ڈشز ہونی چاہیے، کوئی کھانا تبدیل ہوا، کوئی ذائقہ بدلا ہوا ہونا چاہیے، ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم اکتا گئے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ ہمیں عطا کرے، وہ نکالے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین پیدا کرتی ہے، جو زمین کی پیداوار ہے، جو زمین نکالتی ہے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے، من بقلیہا، ساگ ہو، سبزی ہو، وقثائہا، ککڑی ہو، وفومیہا، گندم ہو یا لسن، وعدسیہا، اور مسور ہو، وبصلیہا، اور پیاز ہوں، اس طرح کی چیزیں ہمیں کھانے کو دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہ رہے ہو الذی هو ادنی، وہ چیز جو ادنا ہے، اس کے بدلے میں الذی هو خیر، جو خیر ہے، جو بہتر ہے، یعنی جو تمہیں بہتر چیزیں دستیاب ہیں ان کے بدلے میں تم ادنا چیزیں طلب کر رہے ہو، تم اس کے مقابلے میں جو حقیر چیزیں ہیں وہ لینا چاہ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ من اللہ کی طرف سے شبنم کے قطروں کی طرح ایک میٹھی چیز ان کو دستیاب ہو جاتی، اور سلوہ، بٹیر یا اس طرح کا کوئی پرندہ تھا، اس کا گوشت بنا ہوا، یا پرندہ ان کے قریب آ جاتا اور یہ خود پکڑ کے اس کو بھون لیتے، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو زمین سے نکلتی ہیں چیزیں ہمیں تو وہ چاہیے، ہم یہ کھا کھا کے جو ہے نا وہ اکتا گئے ہیں، اب ہم مزید اس پر جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے ادنا چیزیں نہیں عطا کی تھیں، اللہ نے اعلیٰ چیزیں دی تھیں، تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جا رہے ہو۔ یہ کوئی عقل مندی اور شعور والی بات تو نہ ہوئی۔ اہبطوا مصر، جاؤ شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم مانگ رہے ہو، جو تم نے سوال کیا ہے تمہیں وہی ملے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے ناراضگی کے حقدار ٹھہرے، اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں وہ انہوں نے قبول نہ کی، اپنی مرضی کی چیزیں لینی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور یہ چیزیں پیدا کرو، تمہیں اگر اللہ کی نعمتیں پسند نہیں ہیں۔ پھر ان پر پہلے تو شاہانہ زندگی تھی، مفت میں سارا کچھ مل رہا تھا، اب پھر کمانا پڑا، محنت کرنی پڑی، کوشش کرنی پڑی۔ اب پھر وہ جو ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے وہ تبدیل ہو گئی، ذلت اور مسکنت ان پر مسلط ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے بہا نعمتیں عطا فرمائیں، طرح طرح کے انعامات سے نوازا، لیکن انہوں نے
نافرمانی کی اور انبیاء کرام کو تنگ کرتے رہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تنگ کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد انبیاء کرام جو تشریف لاتے رہے ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے. انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. اپنے زعم میں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ کوشش تو انہوں نے کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا لیکن قتل کی سازش کی. حضرت زکریا کو قتل کیا. اسی طرح انبیاء کرام کو پریشان کرتے رہے. تو یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہ ایک لازمی امر تھا. سو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی. ان آیات مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو مالک حقیقی ہمارے لیے پسند کرے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے. ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر راضی برضا رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے احترام کا حکم دیا اس کا احترام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام کرے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا احترام کرے، اللہ کے نیک بندوں کا احترام کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے دائمی رہنے کا سبب ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو اپنی سوچ اور فکر کا حصہ نہیں بنائیں گے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تنگ کریں گے، انبیاء کرام کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی کامل اتباع اور کامل بات نہیں مانیں گے تو ہم رسوا رہیں گے. ہم جس طرح آج زمانے میں عالم اسلام کا حال ہو رہا ہے یہ اس طرح ہوتا رہے گا اور اس کو بہتر کرنے کا صرف اور صرف ایک نسخہ ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اسی کی بدولت ہم دنیا کے بھی امام بن سکتے ہیں، دنیا کی بھی بہتری ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.